أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے مختلف قسم کی تنبیہات ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روئے زمین کے کسی خطے پر مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہوں اور ان کو ستایا جا رہا ہو، تکلیفیں دی جا رہی ہوں، طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہو اور ان کا جینا محال کیا جا رہا ہو. یہ حالات اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے انتہائی اہم ہے. مسلمانوں کا جو آپس میں تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے، زمین کے کسی بھی کونے اور کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی ان کا حسب نسب ہو، خاندان ہو، برادری ہو، قبیلہ ہو، بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان سب ایک ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فرمایا تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو. ایک امت قرار دیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. مسلمانوں کا آپس میں تعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی ذکر فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. مومنین کی مثال ایک دوسرے پر شفقت کرنے، مہربانی کرنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے.
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایک جسم کی مانند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کو بھی واضح فرمایا. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے، بیدار بھی رہتا ہے اور بخار زدہ بھی ہوتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. ایک حدیث میں آپ نے اس طرح بیان فرمایا المسلمون کرجل واحد، مسلمان ایک آدمی کی مانند ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر سر میں تکلیف ہو جائے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. آپ آنکھ کی تکلیف کو ذرا دیکھیے، آنکھ کی تکلیف کیسے پورے جسم کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اور کس قدر انسان اس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار رہتا ہے. سر درد، سر کی تکلیف کس قدر انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتی ہے. آپ نے ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا مسلمانوں آپس میں تمہارا تعلق بھی اسی طرح کا ہے. اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ تکلیف تم پر آئی، وہ پریشانی تمہیں لاحق ہوئی. اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو یہ ظلم در حقیقت تمام مسلمانوں کے اوپر ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے. ان حالات سے سبق سیکھنا چاہیے اور عبرت پکڑنی چاہیے. عزیز بھائیوں بزرگوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان ایام کے اندر فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، چند دن سے اخبارات بھری ہوئی ہے. آج کی اخبار بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح وہاں بمباری ہو رہی ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. طرح طرح سے کافر یہودی صہیونی مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ان کو قتل عام کا نشانہ بنا رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ سارا ظلم جو وہاں ہو رہا ہے اور بھی دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی خاموشی انتہائی خطرناک ہے اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. ہمارا تعلق مسجد اقصی کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ دین کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے. یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ زمین کے کسی خطے کی لڑائی نہیں، نہ کوئی سیاسی لڑائی ہے، بلکہ یہ پورے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر مسجد اقصی، فلسطین، اس تعلق سے مسلمانوں کا جو اس کے ساتھ تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجاگر فرمایا ہے. یہ اصل ملکیت اور وراثت اہل ایمان کی ہے، مسلمانوں کی ہے. مسجد اقصی مسجد ہے اور ایک ایسی مسجد اللہ تعالیٰ نے اسے مسجد اقصی کا نام دیا ہے. قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رات کے کچھ حصے میں لے گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر کروائی مسجد حرام سے بڑی عظیم ترین جگہ
روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر مسجد حرام، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مسجد حرام روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر، اللہ نے آپ کو یہاں سے سیر کروائی مسجد اقصی کی طرف، جو روئے زمین پر اللہ کا دوسرا تعمیر ہونے والا گھر ہے۔ مسجد حرام کے بعد روئے زمین پر اللہ کا تعمیر ہونے والا دوسرا گھر مسجد اقصی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایو مسجد وضع فی الارض اول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ پوچھا گیا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا گیا کم بینہما، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 عاما، ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ایک مسجد کی حیثیت سے، اور یہاں مختلف روایات، اکثر علماء اس طرف گئے ہیں آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کو تعمیر کیا اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر نو ہوتی رہی، تجدید ہوتی رہی، توسیع ہوتی رہی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ یہ فلسطین وہ علاقہ ہے، وہ سرزمین ہے جو مہاجر ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں ہجرت کر کے آئے، عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، اللہ کے حکم سے اپنی ایک زوجہ حاجر علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں بسایا، بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر کی مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام کی، اور ادھر بیٹے اسحاق علیہ السلام، اپنی بیوی سارہ علیہ السلام، ان کو وہاں بسایا، اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام نے اس مسجد اقصی کی تعمیر نو کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف انبیاء علیہ السلام آتے گئے، حتیٰ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بالخصوص اس مسجد اقصی کی تعمیر کی اور تعمیر نو کی۔ تو یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ مسجد اقصی کا جو نام ہے یہ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے لوگ مختلف ناموں کے ذریعے سے، بیت المقدس کے ذریعے سے اور مختلف ناموں کے ذریعے سے اس کو یاد کرتے تھے، لیکن مسجد اقصی کا نام اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، بابرکت بنائے، انتہائی برکت والی سرزمین فلسطین کی سرزمین۔ اور پھر مسجد اقصی، قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، انجیر اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں یہ اصل میں ان مقامات کی قسمیں کھائی ہیں جہاں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ انجیر اور زیتون کی قسم یہ اصل میں اس جگہ کی قسم ہے جہاں ان چیزوں کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، اور وہ سرزمین فلسطین ہے، ارض مقدس ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی قسم کھائی۔ قرآن مجید نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو نشانی بنایا، اور انہیں ایک ٹیلے کے پاس جگہ دی جو قرار والی ہے،
سکون والی ہے، اطمینان والی ہے، رہنے کے لائق ہے اور جاری چشمے والی جگہ ہے۔ ربوہ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس ہے، کئی مفسرین نے اس سے مراد بیت المقدس لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہیے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ نے سرزمین فلسطین کے لیے قرآن مجید میں الارض المقدسہ، پاک سرزمین، پاکیزہ سرزمین، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ وصف ذکر فرمایا، اور اس جگہ کے بابرکت ہونے کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ذکر کیا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی یعنی بنی اسرائیل، فرعون کو غرق کر کے ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ الارض مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، مراد شام کی سرزمین ہے جس میں فلسطین، بیت المقدس شامل ہے۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا ذکر ہی اس وصف کے ساتھ کیا ہے کہ وہ بستیاں ہیں، وہ علاقے ہیں کہ جن میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ عزیز بھائیوں، ان میں سر فہرست فلسطین کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ، وہ عظیم مسجد ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں مسجد حرام، مسجد نبوی، اس کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کا بھی ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، فرمایا کہ عبادت کی نیت سے رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا ہے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ان میں سب سے پہلے المسجد الحرام، مسجد حرام، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں عبادت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، عبادت کی نیت کر کے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ آپ نے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ پوری زمین پر ان 3 جگہوں کا ذکر فرمایا۔ اعتکاف کی باری آئی، لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث، اصل جو اعتکاف ہے اور جو سب سے افضل اعتکاف ہے وہ صرف 3 مسجدوں میں ہے، المسجد الحرام والمسجد النبوی والمسجد الاقصیٰ۔ ایک مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد نبوی ہے اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ جب دجال آئے گا اور 40 دن تک زمین پر رہے گا، ہر جگہ گھومے گا، یبلغ کل منحل، ہر گھاٹ پر پہنچے گا، ہر پانی کے چشمے پر پہنچے گا، ولا يقرب 4 مساجد، لیکن 4 مسجدوں کے قریب نہیں جائے گا۔ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا اور ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے ذکر فرمایا مسجد حرام اور دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد طور اور چوتھی مسجد اقصیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اس طرح بھی ذکر فرمائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے صحابہ آپس میں کہ کیا مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصیٰ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فیہ ولنعم المصلی،
فرمایا میری اس مسجد میں نماز، مسجد نبوی میں نماز، یہ مسجد اقصی میں پڑھی گئی 4 نمازوں سے بہتر ہے۔ مسجد اقصی میں پڑھی گئی 4 نمازیں اور مسجد نبوی میں پڑھی گئی 1 نماز، یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ گویا آپ نے بتایا کہ مسجد نبوی مسجد اقصی کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسجد اقصی کی اہمیت اجاگر فرمائی۔ گویا 250 نمازوں کا ثواب مسجد اقصی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے، 1 نماز کا ثواب۔ فرمایا وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے مسجد اقصی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ اسے گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین مل جائے، ایسی زمین جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، اس کی زیارت کر سکے۔ یہ اسے دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ مرغوب ہوگا، زیادہ پسند ہوگا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، سنن نسائی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ سے انہوں نے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1 حکمن یصادف حکمہ، ایسے فیصلے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے جو تیرے فیصلے کے موافق ہو، یعنی درست فیصلہ صحیح فیصلہ، یا اللہ مجھے اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَمُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور ایسی بادشاہت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ یا اللہ جو بھی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت لے کے آئے کہ وہ یہاں آ کے نماز ادا کرے گا تو وہ یہاں سے اس طرح جائے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کیوم ولدتہ امہ، جیسے وہ اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اثنتان فقد اعطیہما، جو پہلی 2 دعائیں تھیں وہ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی، درست فیصلے کی بھی توفیق مل گئی، ایسی بادشاہت بھی مل گئی کہ ان جیسی بادشاہت پھر کسی کو قیامت تک نہیں ملے گی۔ اور تیسری دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول فرما دی، اور تیسری دعا بھی ان کو عطا فرما دی ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ مسجد اقصی وہی ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ شروع اسلام میں مکی دور 13 سالہ عرصہ، بعثت کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے 16 یا 17 مہینے تک آپ اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالی نے آپ کی خواہش پر بیت اللہ کو قبلہ بنا لی اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس تعلق سے مسلمانوں کو احساس کرنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ در حقیقت پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا ظلم و ستم اور یہ ساری اذیتیں، یہ تکلیفیں، یہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، عقیدے اور ایمان کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ وہاں رہنے والوں کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے
تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا جرم اسلام ہے، وہ مسلمان ہیں اور اسلام کی وجہ سے یہ ظلم و ستم ان پر ڈھایا جا رہا ہے۔ اور اگر دوسرے مسلمان اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ خاموشی انتہائی خطرناک ہے، اور اگر اسی طرح معاملہ رہا تو رفتہ رفتہ کافروں کو موقع ملتے رہیں گے اور وہ یہ کے بعد دیگرے اسی طرح مسلمانوں کو نشانہ بناتے چلے جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے کئی دفعہ کوششیں کی، آگ لگائی، زیر زمین سرنگیں کھودی، فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ آج بھی مسجد اقصیٰ اسی طرح موجود ہے، باوجود ان ساری سازشوں کے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ شام کا علاقہ تو وہ علاقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اس وقت فلسطین شام کے اندر ہی شامل تھا، شام کی سرزمین میں فلسطین بھی موجود تھا۔ آپ نے یہ دعائیں فرمائی، اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا طوبی للشام، شام کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کس بنا پر؟ فرمایا تم پوچھتے ہو کس بنا پر؟ رحمان کے فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ فتنوں کے دور میں ایمان کی پناہ گاہ آپ نے شام کی سرزمین کو قرار دیا ہے۔ بلکہ وہ جو خواب آپ نے ذکر فرمایا تھا اپنی والدہ کا، اپنی پیدائش کے تعلق سے، فرمایا کہ میں اپنے والد اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک نور ان میں سے نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی آخری پناہ گاہ بیت المقدس شام کی سرزمین ہوگی، فلسطین کی سرزمین ہوگی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہی ہوگا، اور دجال کو بھی فلسطین کے ایک شہر لد میں قتل کریں گے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یاجوج و ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ وہیں پہنچنے پر ہلاک کرے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے لوگوں میں فساد آ جائے تو پھر تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں، پوری امت مسلمہ کو کوئی خیر حاصل نہیں ہے۔ جب وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہاں بگاڑ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمان کہیں بھی خیر اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہاں کے یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان اس حوالے سے سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم اپنے دین اور ایمان کو مضبوط کر کے صدق دل کے ساتھ اللہ سے اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ موجودہ حالات مسلمانوں سے اس چیز کا بہت زیادہ تقاضا کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے،
عزیز بھائیوں، یہ جو مار مسلمانوں کو پڑ رہی ہے، جہاں کافروں کو موقع ملتا ہے ظلم و ستم کے بازار گرم کر دیتے ہیں اور کسی انسانیت کا کوئی لحاظ ان کو موجود نہیں ہے، درندگی کی انتہا ہے، حیوانیت اور بہیمیت کی انتہا ہے، اور دہشت گردی اور فتنوں و فساد کی انتہا ہے، تو یہ اصل میں اس میں بہت حد تک خود مسلمانوں کا بھی قصور ہے کہ مسلمانوں کی یہ بے وقعتی در حقیقت دین سے دوری کا بھی نتیجہ ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور خبردار کیا۔ مسلمانوں کو اگر کبھی بھی عزت اور غلبہ ملا ہے، کامیابی ملی ہے، دشمن کے دلوں میں ان کا رعب آیا ہے، تو دین کی وجہ سے آیا ہے، ایمان کی وجہ سے آیا ہے، عقیدہ توحید کی وجہ سے آیا ہے، اتباع سنت کی وجہ سے آیا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے آیا ہے، اور اسی چیز سے کافر پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو دین سے دور رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے وعدے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم اپنے دین کی طرف آ جائیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت نہ ہارو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو، شرط ایمان ہے، صحیح مومن بن جاؤ، غلبہ تمہارا مقدر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، تم صحیح مومن بن جاؤ۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راہ ہرگز نہیں بنائے کہ کافر مومنوں پر غالب آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مقابلے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، لیکن اللہ کی مدد بالآخر اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اہل ایمان کے لیے ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، جو مومن۔ تو ہم سے ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے، زمین کے جس خطے میں رہنے والے مسلمان ہیں اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، کافر پھر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اگر دین کو چھوڑا تو پھر ذلت اور رسوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر کر دی گئی جس نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے۔ ان گناہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، ان گناہوں اور نافرمانیوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے کی وجہ سے آج کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب و دبدبہ نکل گیا ہے۔ کوئی ڈر نہیں ہے ان کو مسلمان کا، کوئی ان کے دلوں میں رعب نہیں ہے مسلمانوں کا۔ ایسے مسلمان، نام کے مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم من کل افق کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایسے تمہارے خلاف اکٹھے ہو کے آئیں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے، تم پر حملہ آور ہوں گے۔ آج ان کی پشت پر سارے کافر ہیں اور وہ اسلام کی دشمنی، اسلام دشمنی ان کے درمیان قدر مشترک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، صحابہ بڑے حیران، کہنے لگے کیا ہماری اس روز تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا تھوڑی نہیں ہوگی بل انتم کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہوگے۔ سیلاب کے اوپر جو جھاگ آتی ہے یا کوڑا کرکٹ اور تنکے وغیرہ کاغذ کے ٹکڑے آتے ہیں، اس طرح تم بالکل ردی، بے حیثیت، فضول، نکمے اور بے وزن اور بے وقعت ہوگے۔ آج یہی حال ہے مسلمانوں۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ،
اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا روب و دبدبہ نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. موت سے نفرت، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور جہاد کے لفظ سے ہی ایسی نفرت ہے اور ایسی چیڑ ہے کہ اس کے لیے بات کرنے پہ بھی کوئی آمادہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من مات ولم یغزو، جو آدمی فوت ہو جائے اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، کبھی اس کے بارے میں اپنے دل سے کوئی باتیں بھی نہیں کی، کوئی دل میں پروگرام، کوئی اس کی تیاری، کوئی جذبہ جہاد، کوئی شوق شہادت نہیں، دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا، مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کے ایک شعبے پر اس کی موت آتی. تو عزیز بھائیوں، ان حالات سے سبق سیکھیے، اپنے دین کی طرف مضبوطی سے واپس آئیے، اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لیجیے، اتباع سنت کو لازم پکڑیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے توبہ کیجیے. جس قدر آپ دین کو مضبوطی سے تھامیں گے، ہم کہتے ہیں آپ ان فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا کام یہ کریں گے کہ ہم پہلے خود دین کے ساتھ مضبوط ہو جائیں. ایسا روب اس چیز کا کافروں کے دلوں میں پڑے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈالے گا اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. سارے حالات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے. ان کی تو ہے ہی ہے، ان سے زیادہ دوسرے مسلمانوں کی ہے اور یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے. تو عزیز بھائیوں، ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیے. یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ یہود و نصارہ. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی دشمنی قرآن میں ذکر فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ایک بہت بڑا کام ہے. ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، جو بھی جس انداز میں ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچانا چاہیے. اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے جو حد الامکان اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے اس کو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جس محاذ پر اور جہاں موقع ملے آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے. اور مسلم حکمرانوں کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا حکمران اللہ تعالیٰ بھیج دے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اور اس قدر بے چینی اور بے قراری آئی، کھانا پینا چھوڑ، یعنی کھانا پینا، رات کی نیند تک چلی گئی، چین سے نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ رات کو سویا جا رہا ہے. کسی نے کہا کیا بات ہے؟ نہ آپ سکون سے کھانا کھاتے ہیں، نہ رات کو سوتے ہیں، نہ نیند قریب آ رہی ہے، نہ کھانے پینے کو دل کر رہا ہے. کہنے لگے میں کیسے کھاؤں پیوں اور کیسے سوؤں جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں وہ قابض ہیں. چین سے نہیں بیٹھے جب تک بیت المقدس کو فتح کر لیا. کوئی ایسا مسلم حکمران اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرما دے. اور ان بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر دعائیں کرنا، قنوت نازلہ جو نماز میں کیا جاتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ. نماز میں اس سنت پہ عمل کریں گے. دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا اور پیچھے آمین کہیں. یہ خاص طور پر ایسے حالات میں ہے کہ جب کسی جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ سے فریادیں کی جائیں، لیکن یہ دعائیں بھی غفلت اور لاپرواہی کی دعائیں نہ ہوں کہ محض زبان سے اوپر سے یہ چند دعائیں کر دی جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم نے ان کے لیے دعائیں مانگ لی ہیں. نہیں، دل سے دعائیں، ایسی دعائیں جس سے انسان یہ سمجھے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں،
اور اس انداز میں پھر صدق دل کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کی مدد کی فریادیں کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق نصیب فرما دے۔ جہاں جہاں دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ کے سوا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، صلیبی ہیں، کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرمائے، ان کو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ ان کی جتنی سازشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انہیں پر لوٹا دے۔ تمام مسلمانوں کو ان حالات سے سبق سیکھنے، عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے دے، اسلام کی تعلیمات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے مارا ہے وہ عقائد کا بگاڑ، شرک اور بدعات، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کیا ہے، اور یہ سب ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمانوں کا جائزہ لینے، اپنے عقائد کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔